وہ سفر جو آج بہشت زہرا کے قبرستان پہنچ کر ختم ہوگا 1963 میں قم سے شروع ہوا تھا۔ اس سال ایران کے شہنشاہ نے از راہ رعایا پروری اور فیض رسانی ایک ترقیاتی منصوبے کا اعلان کیا، نام انقلاب سفید رکھا۔ اس منصوبے کی روح سے زمین کی حد ملکیت قائم ہونی تھی، جنگلات قومی ملکیت میں لیے جانے تھے، سرکاری صنعتیں نجی تحویل میں دی جانی تھیں، مزدوروں کو کارخانوں کی خالص آمدنی کا 20% حصہ ملنا تھا، خواتین کو حق رائے دہندگی اور دوسرے سیاسی حقوق ملنے تھے، اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے سپاہ دانش کا قیام عمل میں لانا تھا۔ منصوبے کی عوامی تائید کے لیے ریفرنڈم کی تاریخ کا اعلان بھی کیا گیا۔ مصلحت یہ تھی کہ ریفرنڈم میں کامیابی کے بعد انقلاب سفید کو شہنشاہ اور عوام کا مشترکہ انقلاب قرار دیا جائے، اور تاریخ جو بادشاہوں کی شہزوری اور عوام کی منہ زوری کے مقالوں سے بھری پڑی ہے، اس میں ان دونوں قوتوں کے پرامن باہمی تعاون کے نئے باب کا اضافہ کیا جائے۔ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ اصلاحات امریکہ کے مفاد کی خاطر نافذ کی جا رہی ہیں، ان کے نفاذ سے زراعت اور اخلاق دونوں تباہ ہو جائیں گے، ایران کا دار و مدار صرف تیل کی آمدنی پہ رہ جائے گا اور وہ امریکی مصنوعات کی منڈی بن کر رہ جائے گا، غریب کو اس منصوبے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، عورتوں کی آزادی کے نام پر ملک میں فحاشی اور گناہ کو فروغ حاصل ہوگا، آئین میں ریفرنڈم کی کوئی گنجائش نہیں، شرح میں بھی اس طرح کے سفید انقلاب کی کوئی صنعت نہیں ہے۔ یہ انقلاب صرف اس حد تک سفید ہے کہ اسے وائٹ ہاؤس میں تیار کیا گیا ہے۔ اٹھو کہ قرآن خطرے میں ہے، آنکھیں کھولو اسلام خطرے میں ہے۔ ریفرنڈم وقت مقرر پر ہوا اور سرکاری گنتی کے مطابق لوگوں نے منصوبے کے حق میں 55 لاکھ ووٹ دیے۔ منصوبے کی مخالفت میں صرف 4115 ووٹ پڑے۔ دونوں کے اتنے بڑے فرق کے باوجود مخالفت نے مزید زور باندھا۔ زور توڑنے کے لیے فوج کے گوریلا دستے نے قم میں مدرسہ فیضیہ پر حملہ کر دیا، چاند ماری کے لیے دینیات کے طلباء کو منتخب کیا، کچھ زخمی ہوئے، کچھ مارے گئے، جو خوف کے مارے چھت سے کود گئے ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، جن کی ٹانگیں سلامت تھیں وہ جوتے، کپڑے اور کتابیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حملہ آوروں نے بھاگنے والوں کی پگڑیاں جمع کی اور انہیں آگ دکھا دی۔ جشن کا الاؤ روشن ہو گیا۔ شہنشاہ نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، اتنے بڑے انقلاب کی خاطر معاشرے کو تھوڑا بہت خون بہانا پڑتا ہے۔ آقا خمینی نے جو تسبیح پھیرنے اور وعظ و کتاب کی دنیا میں مگن رہنے والے علماء کے برخلاف عام لوگوں کی دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے، ایک فتویٰ جاری کیا۔ شہنشاہ اور وزیر اعظم اسد اللہ عالم کی حکومت کو مدرسہ فیضیہ پر حملے کے سلسلے میں بہت برا بھلا کہا۔ علماء کے ایک مرکز پر حملے نے منگولوں کے حملے کی یاد تازہ کر دی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ منگولوں نے ایک غیر ملک پر حملہ کیا تھا۔ شاہ سے وفاداری کا مطلب ہے غارت گری، اسلام کی اہانت، مسلمانوں کے حقوق کی پائمالی، علمی مراکز کی بے حرمتی، قرآن اسلام پر وار کرنا، آثار اسلام کو مٹا دینا۔ سن اے شہنشاہ، اب میں نے اپنے دل کو تیرے کارندوں کی سنگینوں سے چھیدے جانے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ میں تیری قوت اور تیرے ظلم و ستم کے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہوں۔ یہ تحریر کبھی خفیہ جیبوں میں سلی ہوئی اور کبھی پھل کے ٹوکروں میں چھپا کر رکھی ہوئی چپکے سارے ملک میں پھیل گئی۔ ماہ محرم شروع ہونے والا تھا۔ حکومت کی طرف سے علماء کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا اور ان سے فرمائش کی گئی کہ وہ محرم کی مجالس میں 3 باتوں سے احتراز کریں۔ شاہ کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نہ نکالا جائے، اسرائیل کی مخالفت نہ کی جائے، اور یہ بات ہرگز نہ کہی جائے کہ اسلام خطرے میں ہے۔ اس فرمائش میں ایک سنگین دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ عاشوراء کا دن آیا۔ سہ پہر کو آقا خمینی نے تقریر شروع کی۔ کہنے لگے، ایران کی فاشستی حکومت چوٹی کے شیعہ علماء سے متصادم ہے۔ یہ لوگ قرآن کے خلاف ہیں، ان کو اسلام اور علماء اسلام سے کیا واسطہ؟ یہ تو ان بنیادوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ سرزمین میں عالم اور سائنسدان باقی رہے، لوگ ملک کو لوٹ رہے ہیں، اسرائیل اس لوٹ میں شامل ہے۔ شاہ کو چاہیے کہ ایسی پالیسی سے باز رہے
وگرنہ ایک دن اس کا وہی حشر ہوگا جو اس کے باپ کا ہوا تھا۔ اس کے حاضر باش دوست اسے چھوڑ جائیں گے کیونکہ ان لوگوں میں یقین ہے نہ وفا۔ وہ صرف ڈالر اور دولت کے دوست ہیں۔ ایران خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ تقریر ختم ہوئی اور دن بھی ختم ہو گیا۔ رات آئی اور وہ بھی ختم ہونے والی تھی کہ تہجد کے وقت فوج کے گوریلے اور چتر باز آقائے خمینی کے گھر نازل ہوئے۔ کچھ چھت کے راستے آئے، بہت سے دیوار پھاند کر اندر صحن میں کود گئے۔ وسط صحن میں لگے ہوئے خیمے میں تلاش کیا، سارے کمرے چھان مارے، تہ خانہ بھی کھول کر دیکھ لیا۔ چھت پر ڈھونڈتے رہے مگر جس کی تلاش تھی وہی نہ ملا۔ انہوں نے مہمانوں سے باز پرس شروع کی۔ اتنے میں سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا اور آواز آئی، میں روح اللہ خمینی ہوں۔ فوجیوں نے جلدی سے انہیں گلی میں کھڑی ہوئی چھوٹی سی سیاہ رنگ فاکس ویگن میں سوار کیا اور چل دیے۔ سڑک پر پہنچ کر موٹر تبدیل کی اور تہران کے لیے روانہ ہو گئے۔ صبح ہوئی اور مظاہرے شروع ہو گئے، پہلے قم اور تہران میں، پھر دوسرے شہروں میں۔ حکومت نے انہیں سختی سے کچلنے کی کوشش کی، سڑکوں پر ٹینک نکل آئے، فضائیہ کے طیاروں کی نیچی پروازوں نے ہراس پھیلایا، مشین گن چلتی رہی، 100 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس بات کا خدشہ تھا کہ حکومت کہیں آقائے خمینی کو پھانسی نہ دے دے۔ علماء نے انہیں بچانے کے لیے ایک ترکیب نکالی۔ آیت اللہ شریعت مداری قوم سے چلے اور چپکے سے رے میں شاہ عبدالعظیم کے روضے پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں بہت سے علماء جمع ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورے کے بعد اعلان کیا کہ خمینی آیت اللہ ہیں، مجتہد ہیں، مرجع تقلید ہیں۔ پھانسی تو ایک طرف رہی۔ اس اعلان کے بعد آیت اللہ خمینی کو کوئی معمولی سی سزا دینے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ایران کے پرانے آئین کے ضمیمہ کی دفعہ 2 میں علماء دین کے ذکر کے ساتھ ہی قوسین میں درج ہے کہ اللہ اپنے ایسے صاحبان علم و احسان کی عمر دراز کرے۔ جس گروہ کی درازی عمر کی دعا آئین میں موجود ہو، اس کے کسی فرد کی تقریر کو باغیانہ قرار دے کر اس پر مقدمہ چلانا اور اسے سزائے موت دینا ایک قطعاً غیر آئینی فعل ہوتا۔ لہذا چاروں ناچار گرفتاری کے 8-10 ہفتے کے بعد آیت اللہ خمینی رہا کر دیے گئے۔ حراست ہو کے نظر بندی، آزادی ہو کے جلا وطنی، آیت اللہ کے اس نظریے میں سر منہ فرق نہیں آیا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آیت اللہ نے کہا، میں وہ ملا نہیں جو ہاتھ میں تسبیح لے کر بے طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے، میں کوئی پوپ نہیں جو صرف اتوار کے دن مذہبی رسوم ادا کرتا۔ آیت اللہ کو اگلا قدم اٹھانے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگی۔ حکومت نے خود ہی موقع فراہم کر دیا، اور وہ بھی ایک اندھیری رات میں جب وہ آدھی گزر چکی تھی۔ سینٹ اور مجلس کے خصوصی شبینہ اجلاس ہوئے اور 1 سطر کا یہ قانون منظور کیا گیا کہ ایران میں امریکی فوجی مشن کے افراد کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ویانا کنونشن کے مطابق سفارتکاروں کو دیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، یہ ایک سادہ سا قانون اور سیدھی سی بات ہے۔ آیت اللہ خمینی نے کہا، میں اپنے دل کا درد بیان نہیں کر سکتا، میرے دل پر بہت بوجھ ہے، میں دل گرفتہ ہوں اور دن گن رہا ہوں موت کب آئے گی۔ انہوں نے ہمیں فروخت کر دیا، ہماری آزادی کا سودا کر لیا ہے، ہماری عزت خاک میں مل گئی، ایران کا وقار جاتا رہا۔ اگر ایک امریکی نوکر یا خانسامہ بیچ بازار آپ کے مرجع تقلید کو مار ڈالے تو ایرانی پولیس کو اس کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ایرانی عدالتوں کو اس پر مقدمہ چلانے کا اختیار بھی نہیں ہوگا، یہ معاملہ امریکہ میں پیش کرنا ہوگا۔ اہل ایران کے مرتبے کو اتنا گھٹا دیا ہے کہ وہ امریکی کتے سے بھی کمتر حیثیت کے ہو گئے ہیں۔ اگر شاہ ایران کی موٹر کار کی ٹکر کسی امریکی باشندے کے کتے سے ہو جائے تو اسے تفتیش کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی امریکی خانسامہ شاہ ایران یا اعلیٰ ترین عہدیدار کو موٹر تلے کچل دے تو ملک کا قانون بے اثر اور قانون نافذ کرنے والے بے اختیار ہوں گے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ امریکہ سے قرضہ لینا چاہتے ہیں۔ حضرات، آج میں آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے فوج ایران، میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں۔ اے اہل سیاست، میں تمہیں خطرے کے بارے میں تنبیہ کرتا ہوں۔ اے اہل تجارت، میں تمہارے لیے خطرے کی نشاندہی کرتا ہوں۔ اے علماء ایران، اے اسلام کے مرجع تقلید، میں آپ کو بھی اس اندیشے سے آگاہ کرتا ہوں۔
اے اہل علم و فضل، اے طالبان علم، اے حوزہ علمیہ، اے نجف، اے قم، اے مشہد، اے تہران، اے شیراز، میں آپ سب کو خبردار کرتا ہوں، عذرائے کرم اس قوم کا بھی کچھ خیال کیجیے، قرضوں کے انبار مت لگائیے، اس حد تک غلامی مت قبول کیجیے۔ لا ریب قرض کا ڈالر اپنے ہمراہ غلامی لے کر آتا ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی جائے، کیا وہ ان بیرونی قرضوں کے معاملے میں بھی یہی رویہ اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چپ رہیں اور کچھ نہ کہیں؟ وہ ہمارا سودا کر دیں، ہم پھر بھی لا تعلق رہیں؟ وہ ہماری آزادی کو بیچ دیں اور ہم محض خاموش تماشائی بنے رہیں؟ اس تقریر کے ایک ہفتے تک کچھ نہ ہوا۔ لوگ تعجب کرنے لگے۔ ادھر سوال یہ تھا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ جواب کی تلاش میں ایک ہفتہ لگ گیا۔ پھر سال گزشتہ کی طرح کمانڈو دستے آئے، ہر جگہ قبضہ جمایا، محلہ، گلی، گھر، دیواریں، چھت، صحن، پھر کمرے کمرے تلاشی لینی شروع کی۔ جو کمرہ بند پایا اس کا دروازہ توڑا۔ آیت اللہ اس کمرے کے دروازے سے نکل کر گلی میں پہنچ چکے تھے۔ انہیں قم سے ہمراہ لیا اور مہرآباد ایئرپورٹ جا پہنچے۔ وہاں ہوائی جہاز تیار کھڑا تھا۔ وہ اڑا تو مقرر کو پتہ چلا کہ تقریر کی پاداش میں اسے جلا وطن کر دیا ہے۔ کوئی سال بھر ترکی، پھر سارا سلط عراق اور اب چند ماہ سے مضافات پیرس۔ کچھ عرصے سے لوگ ان کی واپسی کی گھڑیاں گن رہے ہیں۔ بالآخر انتظار ختم ہوا اور 14 سال 2 ماہ اور 27 دن کی جلا وطنی کے بعد آیت اللہ خمینی واپس آ رہے ہیں۔ یہ واپسی بھی کیا واپسی ہے؟ جس نے دیس نکالا تھا اسے خود ملک بدر ہونا پڑا تاکہ آیت اللہ وطن واپس آ سکیں۔ کسی ملک میں بیک وقت 2 بادشاہ سما سکتے ہیں، نہ 2 ایسے فرد جن میں سے ایک ظالم بادشاہ اور دوسرا اس کو روکنے اور ٹوکنے والا درویش ہو۔